السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے صبر۔ صبر کے بارے میں عموماً سوال آتا ہے پیپر میں کہ صبر کا معنی مفہوم لکھتے ہوئے صبر کے فوائد و ثمرات کی وضاحت کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی ہے برداشت کرنا، سہارنا، اور اصطلاحی معنی ہے دین اسلام پر چلتے ہوئے تمام مشکلات، نقصانات اور آزمائشوں کے موقع پر خود کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت کرنا، یعنی کہ جتنے بھی دکھ، تکالیف اور مصائب ہیں ان کو حوصلے سے برداشت کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ صبر کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے، اور اس کی قرآن اور حدیث میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے صبر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اور ایسے ہی قرآن کے اندر آتا ہے کہ صبر جو ہے نا یہ رسولوں کا شیوا ہے، اولو الپیغمبر ہیں، جو صاحب اعظم پیغمبر ہیں، یہ ان کا عمل بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے تم صبر کرو ایسے جیسے بلند ہمت پہلے پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو اس لحاظ سے صبر رسولوں کا عمل۔ تیسرا پوائنٹ ہے صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ایک یہ آیت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اس کو دوسرے لحاظ میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معیت۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور معیت، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا اجر ان کو ضرور عطا کرتا ہے، جو مشکلات میں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ صبر کے اندر چھپی ہوئی ہے، کہ انسان جتنا بھی عروج حاصل کر لے، جتنا بھی مقام حاصل کر لے، اگر تھوڑی سی دکھ، تکلیف یا پریشانی آ جاتی ہے تو آج کل دنیا کا جو ہمارے طور طریقے دنیا کے لوگ ہیں وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا صبر کرنے کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ مقام، وہ نعمتیں، وہ سارا کچھ عطا کرتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا صبر کے ساتھ ساتھ انسان کو شکر کا بھی اپنانا چاہیے۔ اگر دکھ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دکھ ہے تو صبر ہے، اگر سکھ ہے تو شکر ہے، اور دونوں لحاظ سے ہی انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ اپنی یاد رکھنی ہے۔ دوسرا، صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روشنی کا ذریعہ ہے۔ الصبر ضیاء، الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے، صبر انسان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے حدیث کی روشنی سے صبر کو روشنی قرار دیا گیا ہے، روشنی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کے بارے میں رسول کی چادر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبر ردائی، کہ صبر میری چابی ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ساری زندگی دکھوں تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے کبھی بھی صبر کا جو دامن ہے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور ایسے ہی تنگی کو جو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر مفتاح الفرج، کہ صبر جو ہے یہ تنگی کا علاج ہے، صبر تنگی کا علاج ہے۔ لہذا گناہوں کی معافی جو ہے وہ صبر کرنے کے ساتھ ہے۔ میں نے حدیث ابھی بھی آپ کے سامنے بتائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن، مسلمان کے لیے اگر دکھ ہے تب بھی اجر ہے، اگر سکھ ہے تو تب بھی اجر ہے۔ لہذا سکھ ہے تو شکر کرتا ہے، اجر ہے، دکھ ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر ہے۔ اور ایسے ہی یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد نا صبر کی ایک ایک دو دو دلیلیں آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ صبر آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے کیسے کیا۔
آقا علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیسے صبر کیا۔ آقا علیہ السلام کی اگر پوری زندگی دیکھیں نا تو ہمیں صبر کا عین نمونہ نظر آتی ہے۔ یہاں پہ بات دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آقا علیہ السلام کو جب کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دی، تکلیفیں دی، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے صبر کیا۔ کبھی آقا علیہ السلام کو کاہن کہا گیا، کبھی آقا علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا، کبھی آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا، یعنی کہ طرح طرح کے القابات جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے لیے بولے گئے۔ تو اس طرح کے جو القابات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اور وہ آقا علیہ السلام کے جو رستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے اس کے باوجود صبر کیا، کفار کے ظلم و ستم پہ صبر کیا۔ اور اس طرح معاشرتی بائیکاٹ میں آپ دیکھیں تو معاشرتی بائیکاٹ میں آقا علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے کو ایک شیب ابی طالب گھاٹی ہے جس گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا، اور یکم المحرم الحرام نبوت کے 7ویں برس یہ جو سلسلہ شروع ہوا، اور تقریباً 3 سال تک آپ نے وہاں رہے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے، مگر آپ نے صبر کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو اس لحاظ سے آقا علیہ السلام کی صبر کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، صحابہ کے صبر کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنے ظلم و ستم ہوئے، آپ نے برداشت کیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی صبر کی ایک اعلیٰ مثالیں قائم کی، اور ایسے صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور و معروف ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشقت میں ڈالا اور اتنی آزمائش میں ڈالا کہ سارے آزمائشوں کے باوجود آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ تو اب بات کرتے ہیں صبر کے فوائد اور ثمرات۔ اس میں صرف آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں، اور پوائنٹ یاد رکھتے ہوئے اس کی ایک ایک دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے امن۔ صبر سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اور پورے معاشرے میں امن ہوتا ہے، انسان اور پورے معاشرے میں امن ہوتا ہے، اور کیونکہ معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے گناہوں کی معافی۔ صبر کرنے سے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن پہ جب بھی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اچھا، یہ صبر کے فائدے و ثمرات آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنود الہی، قرب الہی، گناہوں کی بخشش، اور پرامن معاشرے کا آغاز، اور اتحاد کا ذریعہ، یہ آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اتحاد کا ذریعہ، کہ کسی بھی معاشرے کو کامیاب کرنے کے لیے، گامزن کرنے کے لیے اتحاد جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور خوشگوار معاشرتی زندگی یعنی کہ معاشرتی جو تعلقات ہیں یہ بھی صبر پہ ہی استوار ہوتے ہیں۔ اگر انسان ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کرتا تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا معاملات وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسی محبت کا ذریعہ کہ صبر جو ہے نا اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، انسانوں کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے یہ معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کی معروضی کل اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ السلام علیکم۔